زینب نے مجلسوں کے بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ایک سے نادر نایاب اور ایک سے مستند اور معتبر شاعر جو یہاں تشریف فرما ہے اور اپنے کلام سے ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں پذیرائی حاصل کر رہے ہیں اور بہت سرخرو ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال بہت سے شعراء یہاں ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں اور آج پوری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ سنے جا رہے ہیں، جیسا کہ محترم جناب نفیس علوری صاحب پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور جتنے بھی شعراء ہیں جو آتے رہتے ہیں اور برابر آتے رہے ہیں، وہ برابر آپ کو اپنے کلام کے ذریعے کیفیتیں عطا کرتے رہے ہیں۔ جناب نفیس علوری صاحب یہاں تشریف لائے جو ابتدائی محفل سے یہاں تشریف فرما ہے، آپ سے زیادہ ماشاءاللہ جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ حضرات السلام علیکم۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ 35 سال سے محفلیں پڑھ رہا ہوں لیکن پہلی بار سکندر پور آ رہا ہوں۔ حالانکہ سکندر پور کی سماعتوں سے بخوبی واقف ہوں، یہاں کے لوگوں سے وغیرہ، اور کسی پہ الزام نہیں ہے کہ میں 35 سال سے اب تک کیوں نہیں یہاں پر آیا۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ یہ محفل 14 شعبان کی شب 14 رمضان کی شب میں ہوتی ہے، اور 14 رمضان کی شب میں میرے گھر پہ خود محفل ہوتی ہے، اس لیے آج تک میں اس میں آ نہیں سکا۔ آج یہ 15 شعبان کو محفل، 15 رمضان کو محفل ہے، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 مصرے معراج انسان کو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ جی بہت بڑے محمد والے بہت کچھ پڑھنے کا ارمان تھا، لیکن وقت اتنا کم ہے تو مجھ سے صرف 2 قطع پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور طرح میں پڑھنے کے لیے کیا ہے، تو اس بندش کے مد نظر میں مدح حاضر میں مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس طرح نور حسن ہے مرتضیٰ کی گود میں۔ یہی تو شاعر آپ سے چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ شکریہ۔ بولتے رہے آپ۔ کل شب میں جو ہمارے گھر پہ محفل تھی اس کا مصرع تھا، مصرع میں بتا دوں تاکہ آپ کو اور لطف آئے کہ سید امن و اما ہے سیدہ کی گود میں، یہ مصرع تھا۔ اب یہاں سے سنیے، مطلع سماعت کریں۔ اس طرح نور حسن ہے مرتضیٰ کی گود میں، سورہ کوثر ہو جیسے حلقہ کی گود میں، سورہ کوثر ہو جیسے حلقہ کی گود میں، اس طرح نور حسن ہے مرتضیٰ کی گود میں، سورہ کوثر ہو جیسے حلقہ کی گود میں۔ شعر پیش کرو ظفر بھائی، بطور خاص شعر دیکھیے گا، اور اس مصرے میں گود میں ردیف کو نبھانا تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ردیف کا لطف لیجئے گا، بطور خاص سماعت کریں۔ کہ صلح کرنا مصلحت تھی ورنہ اے اہل جہاں، دوسرا مثال دیکھیں گے۔ صلح کرنا مصلحت تھی ورنہ اے اہل جہاں، یہ بھی ہیں کھیلے ہوئے، یہ بھی ہیں کھیلے ہوئے شیر خدا کی گود میں۔ شکریہ، نوازش، شکریہ۔ صلح کرنا مصلحت تھی ورنہ اے اہل جہاں،
ये भी हैं खेले हुए शेरे खुदा की गोद में। शेर समाप्त करें हजरत कि यूं लगा, बतौर खास हमारे नौजवान जो मातमी दस्ता बैठा हुआ, मैं आपके खिदमत में शेर पेश कर रहा हूं। उलमा कराम से दुआ चाहूंगा कि यूं लगा जैसे कि जन्नत की फिजा में आ गया। दूसरा मिसरा देखें, बाहर जितने भी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, यूं लगा जैसे कि जन्नत की फिजा में आ गया। सो गया था एक शब फर्शे अज़ा की गोद में, गया था एक शब। हैदर 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 हैदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें मालूम है आप बगैर इस कैफियत के नहीं रह सकते। हाँ, वो कैफियत है आपकी बोल रही। यूं लगा जैसे कि जन्नत की फजा में आ गया। सो गया था एक शब फर्शे अज़ा की गोद में। माशाअल्लाह। ये विषय देखें, जर्रा जर्रा लायके ताज़ीम उसका हो गया। किसका किसका समझ करेंगे। जर्रा जर्रा लायके ताज़ीम उसका हो गया। सोए हैं जब से 72 करबला की गोद में। जर्रा जर्रा लायके ताज़ीम उसका हो गया। सोए हैं जब से 72 करबला की गोद में। मोहम्मद साहब की परसे नसीब ले आए हजरत अपने रिश्तेदार के साथ मोहम्मद साहब से नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सोए हैं जब से 72 करबला की गोद में। एक काफिया मैंने सर्च करने की जुर्रत की है और वो काफिया बहुत मुश्किल था। शोरा उसको छोड़ दिए थे। कल की महफिल में कोई शायर इसको इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने रदीफ और काफिये से बात बनाई है, तब जाके मिसरा तैयार हुआ है। समाप्त करेंगे। एक दुरूद भेजिए आप जरा। समाप्त करें। यहां गोद का मतलब आपको निकालना है मिसरे सुनकर, बतौर खास समाप्त करेंगे। अर्श पर उड़ उड़ के करता था सना शब्बीर की। दूसरा मिसरा देखेंगे। अर्श पर उड़ उड़ के करता था सना शब्बीर की। फित्र से बेपर की इस तरह शिफा की गोद में। फित्र से बेपर की इस तरह शिफा की गोद में। और तस्वीर का शेर समाप्त कर ले कि सैयद अमनो अमा है सैयदा की गोद में। भाई हैदर साहब देखिएगा, मिसरा पेश कर रहा हूं कि मुरसले आजम बहुत हैं मुतमईन ये देख कर। मुरसले आजम बहुत ही मुतमईन है देख कर। सैयदे अमनो अमा है सैयदा की गोद में। सैयदे अमनो अमा। और सारे शेर छोड़ते हुए एक कीमती शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त कर लें। उल्फते शब्बीर में बेचैन था शामो सहर। दूसरा मिसरा। उल्फते शब्बीर में बेचैन था शामो सहर। जितने दिन हुर्रे जरी था अश्किया
اتنے دن ہرے جری تھا اشقیا کی گود میں یوں لگا جیسے کہ جنت کی فضا میں آ گیا سو گیا تھا ایک شب فرش عزا کی گود میں. شکریہ. نماز حضرات آپ نے بڑی محبتوں سے سنا اور میں جب سے آیا ہوں فرمائشوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ میرے پاس چلتا ہے لیکن میں ان سے معذرت چاہوں گا. ابھی ناظم صاحب نے فرمائش کر دی لیکن شاہنواز بھائی کے ماتا ہے جی سماعت کر لیں. آج کی طرح پہ جو حق ہے پہلے وہ ادا ہونا چاہیے. سماعت کریں. شہنشاہ بھائی دیکھیے گا ایک درود بھیجا آپ ذرا. صلح حسن کے راز نے حیران کر دیا صلح حسن کے راز نے حیران کر دیا صلح حسن کے راز نے حیران کر دیا ارے نسلی منافقوں کو پریشان کر دیا نسلی منافقوں کو پریشان کر دیا نسلی منافقوں کو پریشان کر دیا. شعر سماعت کر لیں. نو کے قلم سے مار کے جد یزید کو نو کے قلم سے مار کے جد یزید کو کرب و بلا کی جنگ کا اعلان کر دیا کرب و بلا کی جنگ کا اعلان کر دیا کرب و بلا کی جنگ کا اعلان کر دیا. دیکھیں حضرات ہمارے اور آپ کے ایمان کے نکھرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. ایمان کبھی کبھی کہاں سے نکھرتا ہے. سماعت کریں. لعنت معاویہ پہ میں کرتا ہوں صبح و شام لعنت معاویہ پہ میں کرتا ہوں صبح و شام کیوں مجھ کو خدا نے صاحب ایمان کر دیا مجھ کو خدا نے صاحب ایمان. ماشاءاللہ مصرع اولیٰ میں ہی صاحب ایمان ہو گئے. شکریہ شکریہ. واہ 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ. پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں. بہت لوگوں نے بڑے اچھے اچھے مصرے لگائے. میں نے بھی کچھ ہٹ کے لگانے کی کوشش کی ہے اور شہنواز بھائی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ نے بڑے اچھے اچھے مصرے لگائے ہیں. عرفان صاحب دیکھیں. کیسے نئی کو حاکم حکمت قلم لکھے کیسے نئی کو حاکم حکمت قلم لکھے صلح حسن نے دین کو آسان کر دیا صلح حسن نے دین کو آسان کر دیا. حضرت سامنے کے قافیے کو میں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے آپ کی دعا چاہوں گا. کوئی بات نہیں ہے. قافیے میں سامنے کا قافیہ تھا میرے استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا ہے. سماعت کر لیں. بچپن سے جو تھا پیروے سلمان فارسی بالکل ہٹ کے شعر ہے سنیے گا. بچپن سے جو تھا
فارسی اس کو خدا نے رہبر ایران کر دیا، اس کو خدا نے رہبر ایران کر دیا، تو پایا نفیس اجر یہ بنت رسول سے، پایا نفیس اجر یہ بنت رسول سے، مجھ جیسے کم سخن کو ثنا خوان کر دیا۔ صلح حسن کے راز نے حیران کر دیا، صلح حسن کے راز نے حیران کر دیا، ہر نسلی منافقوں کو